ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رغم انف رجل دخل علیہ رمضان ثم انسلخ فلم یغفر له۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قابل احترام حاضرین مجلس اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، جیسا کہ معلوم ہے کہ کئی ہفتوں سے استقبال رمضان اس موضوع پر سلسلہ وار دروس جاری ہیں۔ اسی سلسلے کی اس کڑی میں آج استقبال رمضان کے ضمن میں جس موضوع پر چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں وہ ہے رمضان میں روزے داروں سے سرزد ہونے والی غلطیاں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ایمان والوں پر جو روزہ فرض کیا ہے اس کے تئیں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری آ جائے۔ یعنی رمضان کے فرض کیے جانے کا مقصد اللہ نے بیان فرما دیا کہ اس کا مقصود ہے کہ آدمی متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے، اس کے اندر پرہیزگاری آ جائے۔ رمضان کا مہینہ اور اسی طرح سے روزہ یہ اتنا اہم عبادت ہے، اتنی اہم عبادت ہے کہ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رغم انف رجل، اس انسان کا برا ہو یا اس کا ستیہ ناش ہو، ہم جو الفاظ میں بولتے ہیں کہ ستیہ ناش ہو جائے اس کا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رغم انف رجل، ستیہ ناش ہو، برباد ہو جائے ایسا انسان، دخل علیہ رمضان، کہ جس کو رمضان کا مہینہ ملے، جس پر رمضان داخل ہو، یعنی اس کو رمضان کا مہینہ ملے، ثم انسلخ، اور پھر رمضان کا مہینہ آئے گزر جائے، فلم یغفر لہ، اور وہ انسان اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ اس سے ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی ہے اس انسان کے اوپر جو رمضان کے مہینے کو پا کر کے اپنی مغفرت نہ کروا لے، ایک بات۔ اور دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ مغفرت کا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے۔ اور روزہ خاص طور سے اتنی اہم عبادت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت یہ بات بیان فرماتے ہیں، یعنی حدیث قدسی ہے، اللہ کیا فرماتے ہیں، الصوم لی، روزہ میرے خاطر ہوتا ہے، یا روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ سوال یہ ہے کہ ہم جتنی بھی عبادتیں کرتے ہیں کیا وہ اللہ کی نہیں ہوتی ہیں؟ اگر ہم عبادتیں اللہ کے لیے نہ کریں تو اس عبادت کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ نماز بھی ہم اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی اللہ کے لیے کرتے ہیں، یا جتنی بھی عبادتیں ہم کرتے ہیں، عبادت کی جو بھی شکلیں ہوں وہ ساری کی ساری تو اللہ کے لیے ہوتی ہیں،
لیکن اللہ رب العزت نے روزے کو یہ کیوں کہا کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے؟ یہی سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کی نسبت اپنی جانب کر لی کہ روزہ میرے لیے ہے، وہ انا اجزی بھی، اور روزے کا بدلہ میں دوں گا۔ تو نمازوں کا بدلہ کون دیتا؟ اللہ ہی دیتا ہے۔ صدقہ و خیرات ہم کرتے ہیں، اس کا بدلہ کون دیتا؟ اللہ ہی دیتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر روزے کے تئیں اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں فرمایا؟ فتح الباری میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اہل علم کے کئی اقوال نقل کیے ہیں، جس میں سے دو خاص طور سے آپ ذہن میں رکھیے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے روزے کو جو یہ کہا کہ الصوم لی وانا اجزی بھی، تو اس کا معنی یہ ہے کہ روزہ واحد وہ عبادت ہے کہ جس میں اگر بندہ چاہے تو دکھاوا نہیں ہو سکتا ہے۔ روزہ ایک ایسا تنہا عبادت ہے کہ اگر کوئی نہ چاہے تو ریاکاری نہیں ہو سکتی ہے اس میں۔ اس لیے کہ اگر کوئی اپنی زبان سے بولے نا کہ وہ روزے سے ہے تو کسی کو نہیں پتہ چلے گا سوائے اس کے گھر والوں کے، جنہوں نے اس کو سحری کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ یا اگر اس نے سحری کر بھی لیا ہے اور بعد میں اگر اس نے روزہ توڑ بھی دیا اور کسی انسان کے سامنے نہیں کیا توڑا، تو بھی دوسرے کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ روزے سے ہے یا نہیں ہے۔ تو روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان راز ہوتا ہے۔ اللہ جانتا ہے اور وہ بندہ جانتا ہے کہ وہ روزے سے ہے یا نہیں ہے، جب تک اپنی زبان سے آپ اس کا اظہار نہ کریں۔ آپ وضو کر رہے ہیں اور روزے سے ہیں، حلق آپ کا سوکھ رہا ہے، اگر کلی کرنے کے بہانے ایک گھونٹ اندر کر لیں تو کس کو پتہ چلے گا؟ وہ صرف آپ جانو گے، آپ کا رب جانے گا۔ آپ گھر میں اکیلے ہیں، کوئی نہیں ہے، فریج کھول کر کے بوتل نکال کر کے اگر پانی پی لیتے ہیں تو کس کو پتہ چلے گا؟ تو وہاں تو کیمرے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ ایسی عبادت ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان ہوتے ہیں۔ اللہ جانتا ہے، وہ بندہ جانتا ہے کہ وہ روزے سے ہے یا نہیں ہے۔ کتنے سارے لوگ آپ کو ملیں گے گھر میں سحری کے دسترخوان پر ملاقات ہوگی اور باہر افطاری کے دسترخوان پر ملاقات ہوگی، آپ کو ایسا لگے گا کہ آدمی روزے سے ہے لیکن اس نے روزہ رکھا ہی نہیں ہے، تو پتہ بھی نہیں چلے گا یہ ایسا عمل ہے۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ روزہ ایک ایسا عمل ہے جس میں ریاکاری نہیں ہو سکتی، دکھاوا نہیں ہو سکتا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو سارے لوگوں کی نگاہوں میں ہے کہ ہم خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، اطمینان کے ساتھ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں، یا ہم نے ظہر پڑھی یا نہیں پڑھی، عصر پڑھی نہیں پڑھی، رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، قیام کر رہے ہیں، یہ دکھائی دیتا ہے، لوگوں کی نگاہوں میں ہے۔ صدقہ و خیرات آپ دے رہے ہیں، علانیہ دے رہے ہیں اگر، تو لوگوں کو دکھائی دیتا ہے کہ آپ دے رہے ہیں کچھ، لیکن روزہ آپ رکھ رہے ہیں نہیں رکھ رہے ہیں، آپ گھر والوں کے ساتھ سحری کر لے رہے ہیں، باہر افطاری کر لے رہے ہیں، دن میں آپ کھا پی لے رہے ہیں اپنے اعتبار سے۔ بہت سارے شہروں میں تو ہوٹل کے سامنے پردہ لٹکا دیا جاتا ہے اور بہت سارے نااہل اس کے اندر آپ کو نظر آئیں گے۔ تو ہوٹل میں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، کھا رہے ہیں اور اس کے بعد افطار پارٹی بھی اٹینڈ کر رہے ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر ایک انسان یہ ظاہر نہ کرے کہ وہ روزے سے ہے یا نہیں ہے تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ بعض سلف کی سیرتیں اگر پڑھیں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ ان کی بیوی تک کو بھی نہیں پتہ ہوتا تھا کہ یہ روزے سے ہیں۔ گھر سے کھانا لے کر کے نکلتے تھے اور راستے میں کسی بھی غریب سے ملاقات ہوتی تھی، کھانا اس کو دے دیتے تھے اور شام کو آتے تھے اور اس کے بعد جو ہے پھر گھر میں افطاری کر لیتے تھے۔ تو پتہ ہی نہیں چلتا، گھر والے سمجھتے ہیں کھانا تو لے کر کے جا رہے ہیں
لیکن وہ کھانا کھاتے نہیں تھے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الصوم لی، روزہ میرا ہے. اور اسی سے تقوی پیدا ہوتا ہے، جو مقصد بتایا گیا قرآن میں لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے. تقوی کا معنی کیا ہے؟ تقوی کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے مراقبت کا احساس. اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، یہ احساس انسان کے اندر پیدا ہو جائے اور کبھی ختم نہ ہو. مثلا مسجد میں یا سڑک کے اوپر، روڈ کے اوپر اگر کسی کی کوئی رقم گر گئی ہے، آپ کی نگاہ پڑ گئی، آپ پہلے ادھر ادھر دیکھو کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے، پھر آپ جھکیں گے اس کو اٹھائیں گے. لیکن اگر اٹھاتے وقت آپ کی نگاہ پڑ جائے کہ وہ گھر کے کونے سے یا فلاں بلڈنگ سے کسی کی نگاہ ہمارے اوپر ہے، یا آپ کو اچانک نظر آ گیا کہ یہاں تو کیمرے لگے ہوئے ہیں، اس میں تو ہم نظر آ رہے ہیں، تو پھر آپ کوئی نہ کوئی یا تو اٹھائیں گے نہیں، اور یا تو اٹھائیں گے تو ایمانداری بتائیں گے. سمجھ رہے نا؟ چیز آئے کہ اس سے پہلے آپ کے دل میں کچھ اور ہو. تو یہ جو احساس ہے کہ کیمرے سے ہم ڈرتے ہیں، لوگوں کی نگاہوں میں آنے سے ڈرتے ہیں، وہی خوف، وہی ڈر اگر ایک بندہ اپنے دل کے اندر پیدا کر لے اللہ کا، وہی تقویٰ ہے، وہی متقی ہے، وہی پرہیزگار ہے. کہ انسانی نگاہیں ہم کو نہیں دیکھ رہی ہیں، وہ تنہائی میں ہو، مجلس میں ہو، کہیں ہو، اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن اس بات کا احساس رہے گناہ کرنے سے پہلے جب بھی اس کے دل میں گناہ کے خیالات پیدا ہوں، اس کے دل کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ یہ جو خیالات ہمارے دل میں پیدا ہو رہے ہیں یہ بھی اللہ جانتا ہے. تو روزہ جو ہے یہی ہمارے اندر یہی اسپرٹ پیدا کرتا ہے روزہ، کہ جس طرح سے ایک مہینہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے دن بھر ہم اپنے جو حلال چیزیں ہیں جس کو ہم کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، حلال چیزوں کو اللہ کے لیے ہم نے ترک کیا ہوا ہے. تو ایسے ہی سال بھر ہماری اسپرٹ بن جائے کہ ہم سال بھر حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو روک لیں. لعلکم تتقون، یہی بنیادی مقصد ہے. اور دوسری وجہ اہل علم نے یہ لکھی ہے کہ اللہ نے روزے کی نسبت جو اپنی جانب کی ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جتنی بھی نیکیاں انسان کرتا ہے ان نیکیوں کا اجر اللہ نے بیان کر دیا. مثلا ایک وصول اللہ نے دے دیا، الحسنۃ بعشر امثالھا الی 700 ضعف، کہ ایک نیکی کوئی کرے گا تو ایک نیکی کے بدلے اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور پھر جس قدر اس کے اندر اخلاص ہوگا اس نیکی کے تئیں تو وہ 10 سے 700 گنا بڑھا دی جائیں گی. یعنی کم سے کم ایک عدد ہم کو بتا دیا گیا. لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ نے بتایا ہی نہیں، اللہ نے بتایا ہی نہیں کہ ہم روزہ رکھنے والے کو کتنا اجر دیں گے. 700، 7000، 7 لاکھ نہیں بتایا اللہ تعالیٰ نے. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ وہ انا اجزی بھی، کیوں؟ یدعو شہوتہ واکلہ وشربہ من اجلی. اللہ نے وجہ بیان فرمائی، اس نے اپنے خواہشات کو ترک کر دیا، اپنی مرغوب اشیاء اس نے چھوڑی ہیں، کھانا پینا چھوڑا ہے. کیوں چھوڑا ہے؟ میرے لیے چھوڑا ہے. تو جب میرے لیے چھوڑا ہے تو بدلہ بھی میں دوں گا، کتنا؟ جتنا میں جانتا ہوں. ہم بندے کو بتائیں گے بھی نہیں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ایک روزے دار اللہ سے قیامت کے دن ملے گا تو فرحہ بصومی، تو روزے کا اجر دیکھ کر کے خوش ہو جائے گا. اتنی نیکی ہم نے سوچے ہی نہیں تھے، ایک دن بھوکا پیاسا رہنے پر اتنا بڑا اجر اللہ دے گا، ہم نے جانا ہی نہیں تھا. تو یہ 2 وجوہات کم سے کم اپنے ذہن میں رکھیں، اور کئی ساری وجوہات ہیں. بہرحال تو پتہ یہ چلا کہ روزہ اتنا افضل عمل ہے کہ اللہ نے اس کی نیکی بتائی ہی نہیں کہ کتنا دے گا. تو اللہ سے بے حساب نیکی کی امید تو رکھ ہی سکتے ہیں. تو جب اتنی اہم عبادت ہے تو اس عبادت کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری ہے. بسا اوقات نیکیاں کر لینا آسان ہوتا ہے، لیکن نیکیوں کی حفاظت کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے.
بعض لوگ کہتے ہیں کہ پیسہ کمانا آسان ہے، اس کو بچانا بڑا مشکل ہے. تو ایسی نیکی کرنا بھی ممکن ہے، اللہ جس کے لیے آسانی پیدا کرے اس کے لیے آسان ہے، لیکن اس سے مشکل کام کیا ہے؟ اس نیکی کو بچا کر کے رکھنا. اس لیے کہ ایک مومن کے لیے سب سے قیمتی سرمایہ نیکی ہی ہے اور کچھ نہیں ہے. تو ہم اس کو بچا کے رکھ لیں، اس کی حفاظت کر لے جائیں. یہ دوسرا اہم ذمہ داری ہے ہر مومن کے اوپر. پہلا قدم کیا ہے؟ نیکی کرنا، اور دوسرا قدم ہے اس نیکی کی حفاظت کرنا. تو بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ روزے کی اہمیت ہم نے جان لیا، یہ سمجھ لیا روزہ رکھنا چاہیے، روزے کا بہت بڑا اجر ہے، لیکن احکام و مسائل ہم سیکھنا نہیں چاہتے ہیں. اس لیے کہ ہر چیز کے آداب و شروط ہیں. روزہ اتنی اہم عبادت ہے، اس کے لیے بھی آداب و شرطیں ہیں. اگر آداب و شروط کے ساتھ اس عمل کو انجام دیا جائے تو یقیناً وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا. تو سب سے بڑی غلطی جو روزہ دار لوگ کرتے ہیں، سب سے پہلی غلطی اور بڑی غلطی وہ یہ ہے کہ روزے کے احکام و مسائل کی واقفیت حاصل نہیں کرتے ہیں. سمجھ رہے نا؟ یعنی روزہ کس سے ٹوٹتا ہے، روزہ کس سے نہیں ٹوٹتا ہے، کیا کام ہم کو روزے میں کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ بعض کام ایسے ہیں کہ اگر آپ کر لیں تو نیکی میں کمی ہو جائے، اور بعض کام ایسے ہیں کہ آپ کر لیں تو آپ کا روزہ ہی برباد ہو جائے، اجر ہی ضائع ہو جائے. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض کام ایسے ہوتے ہیں جس سے روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمارا روزہ خراب ہو گیا. تو جب ایسا سوچ لیتے ہیں تو اس دن کا روزہ آپ ترک کر دیتے ہیں. ایسی بھی ہمارے سامنے جو ہے حالات پیش آتے ہیں. یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہم سیکھنا نہیں چاہتے ہیں، ہم نہیں جاننا چاہتے ہیں. مثلا آپ ایک قیمتی مشین اگر اپنے گھر میں لاتے ہیں، واشنگ مشین ہے، فریج ہے، کولر ہے، آپ لے کر کے آتے ہیں تو کمپنی والا کیا کرتا ہے؟ وہ نہ صرف ایک بک دیتا ہے اس کے ساتھ میں، بلکہ انسٹالیشن کے لیے ایک آدمی بھی بھیجتا ہے. سمجھ رہے نا؟ اور وہ کمپنی کے جانب سے آپ کو بتایا جاتا ہے کہ بھائی وہ آئے گا، وہی کھولے گا اور وہ چیک کرے گا اور آپ کو ڈیمو دے کے چلے جائے گا. تو ایک مشین جس کو آپ نے چند ہزار میں خریدا ہے، اس کو بھی سکھانے اور بتانے کے لیے نہ صرف کتاب دی جاتی ہے، کتاب کے ساتھ ایک کتاب والا بھی بھیجا جاتا ہے جو آپ کو ڈیمو دکھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس مشین کو ایسے ہی استعمال کرنا ہے، اور اگر اس کے اصول و ضوابط کے ساتھ آپ استعمال کریں گے تو جو وارنٹی یا گارنٹی کمپنی نے دی ہے وہ آپ کلیم کر سکتے ہیں. لیکن اگر اس کے برخلاف آپ یوز کریں گے تو کمپنی کے جانب سے کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو روزہ اتنی اہم عبادت، اس کو آپ ایسے ہی رکھنا شروع کر دیں بغیر یہ جانے کہ روزہ فاسد کرنے والی چیزیں کون سی ہیں اور روزے کو باقی رکھنے والی چیزیں کون سی ہیں. تو احکام و مسائل سیکھنا ضروری ہے کہ روزے کے ارکان کیا ہیں، اس کے واجبات کیا ہیں، سنن کیا ہیں، مکروہات کیا ہیں، مستحبات کیا ہیں، کیا چیز ہم کو کرنا چاہیے، کیا چیز نہیں کرنا چاہیے، کیا چیز کرنے سے روزے میں کمی واقع ہو جاتی ہے، کیا چیز کرنے سے ہمارے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ جاننا ہمارے لیے ضروری ہے. اور کیسے جانیں گے؟ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ لیا کیجئے. ہوتا نا ایسے ہی، ہم کو نہیں معلوم اپنے ساتھی سے پوچھ لیتے ہیں. نہیں، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. شریعت یہ تعلیم دیتی ہے مسئلہ پوچھنا ہے نا تو اہل علم سے پوچھو. آپس میں ایک دوسرے سے ڈسکس کر کے اپنے روزے کو کیوں خراب کر رہے ہیں؟ تو فاسألوا اہل الذکر، یہ پہلی تعلیم ہے کہ احکام و مسائل کو سیکھنا ضروری ہے. اس لیے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو نہیں معلوم ہے اور غلطی سے، یعنی ابھی سال کے 11 مہینے کھاتے پیتے آئے ہیں نا، کہیں گھر سے باہر آئے، گھر میں آئے تو اب پانی کی ضرورت ہے. اگر بوتل بھرا رکھا ہوا ہے اور آپ نے اٹھایا اور لگا لیا، پی لیے، بعد میں آپ کو دھیان میں آیا ارے اب تو رمضان میں ہم داخل ہو گئے، روزے سے تھے ہم. سمجھ؟ تو کیونکہ روز کی روٹین ہے نا، ہماری 11 مہینے کی روٹین ہے. کیونکہ نفلی روزے کی تو توفیق ہی نہیں ملتی ہے.
تو سال کا 1 مہینہ اپنے کو ملتا ہے، تو 11 مہینے کی جو پریکٹس ہے کھانے پینے کی وہ کہاں چھوٹ جائے گی جلدی سے؟ تو رمضان کے مہینے میں عمومی طور سے لوگوں سے خطا ہوتی ہے یا غلطی ہوتی ہے کہ وہ کھانے پینے کی چیزوں میں گھر سے باہر آئے، گھر میں کچھ اچھا بن رہا ہے، یہ دھیان سے نکل گیا کہ روزے سے ہیں، بھجیا چکھ لیا، اچھا دکھ رہا تھا، سمجھ رہے؟ کیوں؟ اندازہ ہی نہیں تھا کہ روزے سے ہیں۔ تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمارا روزہ گیا کیونکہ ہم نے تو کھا لیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر بھول چوک سے، غلطی سے کسی نے کھا لیا، پی لیا، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، فاسد نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من نسي وهو صائم، کوئی شخص بھول جائے کہ وہ روزے سے ہے، اب بھول گیا کہ وہ روزے سے ہے تو کیا کر لیا اس نے؟ فَأَكَلَ وَشَرِبَ، اس نے کھا لیا یا کچھ پی لیا، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، اس کو چاہیے کہ اپنے روزے کو باقی رکھے، یہ نہ سمجھے کہ اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ کیوں؟ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ، اس لیے کہ اس کو اللہ نے کھلا پلا دیا، ذہن سے بات نکل گئی، اللہ نے اس کو کھلا پلا دیا، لیکن تو کیا کرے؟ وہ روزہ نہ توڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا من افطر فی شہر رمضان ناسیا فلا قضاء علیہ ولا کفارہ، کہتے ہیں کہ اگر رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں کسی نے کھا پی لیا، نہ تو اس کے اوپر قضا ہے اور نہ کفارہ ہے، دو باتیں ہوں گی، ایک قضا ہے اور ایک کفارہ ہے۔ قضا کا معنی کیا ہو گیا؟ کہ دوبارہ اس روزے کو رکھنا ہے، یہ ہو گیا قضا۔ اور کفارہ کیا ہے؟ کفارہ کے معنی جرمانہ۔ جرمانہ کیا ہے؟ ایک مسکین کو کھانا کھلانا، تو نہ قضا ہے نہ کفارہ ہے، بھول کے کھا پی لیا اس نے، یہ اللہ کی جانب سے ہو گیا۔ تو کئی سارے لوگوں کو نہیں معلوم، ایک وصولی بات شریعت کی جو ہے، اگر دلائل نہیں معلوم تو کم سے کم وصول یاد رکھو۔ وصول کیا ہے؟ وصول یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تجاوز لی عن امتی الخطا والنسیان وما استکرہوا علیہ، اللہ تعالیٰ نے میری امت سے غلطی، بھول اور زبردستی مجبور کیے گئے اعمال کے اوپر مواخذہ نہیں کرتا ہے یا درگزر کر دیا ہے۔ کسی نے زبردستی پکڑ کے آپ کو پلا دیا، کسی نے زبردستی پکڑ کے آپ کو کھلا دیا، یہ کیا ہے؟ مجبوری ہے، تو اس پر مواخذہ نہیں ہے۔ غلطی ہو گئی، جان بوجھ کے نہیں کیا، مواخذہ نہیں ہے۔ بھول گئے، بھول کر کے کچھ کر لیا، مواخذہ نہیں ہے۔ تو یہ وصول ہے، تو آپ نے کھایا پیا بھول کر کے، جان کر کے نہیں، تو اب کیا ہو گیا؟ آپ کا روزہ بالکل صحیح ہے، آپ کو اس روزے کو مکمل کرنا ہے، نہ کہ اس کو توڑ کر کے پھر گھر میں بیٹھ جانا ہے کہ ہمارا روزہ ٹوٹ گیا اس لیے کہ ہم نے کھا پی لیا۔ اسی طرح سے دوسری غلطی یہ ہے جو عام طور سے روزے داروں سے سرزد ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ کھانے پینے سے تو اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، لیکن گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچا پاتے ہیں۔ گناہوں سے، اور گناہوں کے بہت سارے اسباب ہیں۔ یہ موبائل ہے، اس میں فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے اور یوٹیوب ہے، آپ اچھی چیزیں سرچ کر رہے تھے، آج کل اچھی چیزیں بھی سرچ کریں تو اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، سمجھ رہے نا؟ ایک چیز اگر آپ نے سرچ کیا، یہ یوٹیوب یا یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ آپ کے ذہن کو ماپ لیتا ہے، آپ کیا چاہتے ہو، دوسرے دن جو آپ نے سرچ کیا ہے دوسرے دن اسی سے ریلیٹڈ چیزیں آپ کے سامنے لا کر کے کئی ایک ڈال دے گا وہ، کیونکہ وہ آپ کو جانچتا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں خاص طور سے یہ ایسی چیز ہے کہ آپ اچھی چیزیں بھی سرچ کرو تو کچھ نہ کچھ چیزیں آ ہی جاتی ہیں۔ تو گناہ کا ایک سبب، یعنی آپ اپنے نگاہوں کو بھی روزے سے رکھیں، اپنی سوچ کو بھی آپ روزے سے رکھیں، غلط خیالات سے اپنے آپ کو بچائیں، غلط دیکھنے سے اپنے آپ کو بچائیں، غلط بولنے سے اپنے آپ کو بچائیں، اس سے اجتناب کریں۔ اگر روزہ رکھتے ہیں، بھوکے پیاسے رہتے ہیں اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتے ہیں تو آپ کے روزے کے اجر میں کمی ہو جائے گی، بسا اوقات آپ کا پورا روزہ ہی فاسد ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یدع قول الزور، جو جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، والعمل بھی، یا جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے، والجہل، نادانی کرنا نہ چھوڑے، فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ،
اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑ کر کے بیٹھے. کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ نے اپنے پیٹ کا روزہ رکھا ہوا ہے لیکن آپ کے نگاہیں روزے سے نہیں ہیں، آپ کی زبان روزے سے نہیں ہے، آپ کا ذہن روزے سے نہیں ہے، بیکار ہے. اس لیے کہ روزہ خالی بھوک پیاس مارنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ ہمارے اعضاء و جوارح کا بھی ہوتا ہے. جو اعضاء ہیں اس کا بھی روزہ ہوتا ہے. تو جب آپ اس کی پابندی کریں گے تب جا کر کے آپ اجر و ثواب کے مستحق بنیں گے. اسی لیے حافظ حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر ایک انسان اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچاتا ہے تو وہ اجر و ثواب سے محروم ہو جائے گا، اس کا روزہ قبول نہیں کیا جائے گا. تو یہ ہو گئی دوسری غلطی. تیسری غلطی یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ناجائز سمجھ کر کے بعض سنتوں کو ترک کر دیتا ہے آدمی. سمجھ رہے نا؟ ایک چیز سنت ہے اس کو کرنا چاہیے لیکن روزے سے ہیں اس لیے وہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں. ایک مثال دے دوں، حلق میں پانی جانے کے ڈر سے کلی کرنا چھوڑ دے روزے میں. کیوں؟ اندر پانی چل گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. کلی کرنا یہ وضو میں ضروری ہے. تو آپ اگر کلی کرنا چھوڑ دیں گے، ناک میں پانی ڈالنا چھوڑ دیں، کیوں؟ اندر چلے گیا تو کیا ہوگا؟ تو بعض سنتوں کو آپ چھوڑ دیں اس لیے کہ روزے سے ہیں، تو ایسے میں بھی آپ سنتوں کے ترک کرنے کے گنہگار بنیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اخبرنی عن الوضوء، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے بارے میں بتائیے، کچھ وضو کے بارے میں سکھائیے ہم کو. تو آپ نے فرمایا اسبغ الوضوء، وضو اچھے طریقے سے کرو، وخلل بین الاصابع، اور انگلیوں کے درمیان خلال کر لیا کرو تاکہ پانی پہنچ جائے. اور آپ نے کیا کہا؟ وبالغ فی الاستنشاق، اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرو، یعنی اچھے طریقے سے آپ پانی چڑھاؤ. الا ان تکون صائما، لیکن روزے کی حالت میں نہیں. مطلب روزے میں کیا ہے؟ ناک صاف کرنی ہے لیکن اتنا نہ آدمی کھینچ لے کہ اندر اتر جائے وہ. تو اندر پہنچنے کے ڈر سے آدمی ناک جھاڑنا یا کلی کرنا چھوڑ دے، یہ چیزیں درست نہیں ہیں. اسی طرح سے بعض حضرات کیا کرتے ہیں، صبح سے لے کر کے شام تک ہو جاتی ہے، کہتے ہیں سحری میں مسواک کر لیا تھا اب افطاری میں کر لیں گے. کیوں؟ تھوک نکلنا پڑے گا تو ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا. یاد رکھیے، تھوک نکلنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے، مسواک کرنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع کل وضوء، اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ میری امت کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا تو میں یہ تعلیم دے دیتا کہ ہر وضو کے وقت مسواک کیا کرو. اما عائشہ کہتی ہیں ہمارے نبی جب گھر میں داخل ہوتے تھے تو پہلا کام مسواک کرنا ہوتا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر ایام روزے سے گزرتے تھے. تو روزے کی حالت میں مسواک کرنے کی ممانعت نہیں ہے، اور جو آپ مسواک کر رہے ہیں اس کا جو تھوک ہے اگر آپ نگل جا رہے ہیں تو اس سے آپ کا روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے. سمجھ رہے نا؟ کیونکہ تھوک یہ پیٹ بھرنے والی چیز تھوڑی ہے، غذا نہیں ہے. تھوک غذا نہیں ہے، کھانا نہیں ہے. تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بعض چیزیں سنت ہیں لیکن روزے کے احکام و مسائل نہیں پتہ ہیں تو آدمی کیا کرتا ہے؟ ان سنتوں کو بھی ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے. رمضان کے مہینے میں ہر نماز کے وقت مسواک کیجیے. اسی طرح سے ایک چیز اور ہے، بعض لوگ دمہ کے مریض ہوتے ہیں لیکن اللہ توفیق دیتا ہے روزہ رکھتے ہیں. دمہ کے مریض اب سانس کے لیے ان کو ضرورت پڑتی ہے کہ اسپرے لیں. اب سوچتے ہیں یار روزہ رکھوں کیسے، کیونکہ اگر دوپہر میں ضرورت پڑ گئی تو کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، تو بالکل ایسا نہیں ہے. شیخ صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ روزے دار کے لیے اسپرے کا استعمال جائز ہے، وہ اسپرے کا استعمال کر سکتا ہے. جس کو دمے کی بیماری ہے، دمے کا مریض ہے، وہ اسپرے استعمال کر سکتا ہے.
چاہے وہ روزہ ہو یا غیر روزے دار ہو، اس لیے کہ اسپرے جو ہے معدے تک نہیں پہنچتا ہے، بلکہ اس کا کام کیا ہے، وہ آپ کا جو نرخرا ہے اس کو صاف کر دیتا ہے تاکہ آپ کو سانس لینے میں آسانی ہو۔ تو خاص طور سے دمہ کے جو لوگ مریض ہیں وہ روزے کی حالت میں اسپرے لے سکتے ہیں، اس سے ان کا روزہ فاسد نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے چوتھی غلطی یہ ہے کہ بعض لوگ افطاری میں تاخیر کرتے ہیں اور سحری میں بھی تاخیر کرتے ہیں، جلدی کرتے ہیں، سحری میں جلدی کرتے ہیں اور افطاری میں تاخیر کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطرہ، لوگ برابر بھلائی میں رہیں گے جب تک کہ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ جلدی کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سورج نہ ڈوبا ہو تبھی آدمی افطاری کر لے۔ آج ایک سنت پر عمل کرنے والا جب یہ بات بیان کرتا ہے کہ افطاری جلدی کرنا چاہیے تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں، سمجھ رہے نا، مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ یہ مذاق کی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احب عبادی الی اعجلہم افطارا، کہ میرے نزدیک سب سے محبوب بندے وہ ہیں جو افطاری میں جلدی کیا کرتے ہیں۔ کہ اللہ نے یہ بات فرمائی ہے، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب لوگ۔ ایک مرتبہ عبداللہ بن اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے اور روزے سے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی سفر کر رہا ہے، مسافر کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، لیکن اگر وہ روزہ رکھنا چاہتا ہے تو حرج نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، عبداللہ بن اوفا کہہ رہے ہیں کہ ہم سفر میں ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہیں۔ سورج غروب ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا ہے اترو، یہاں رکیں گے اور ستو گھولو ہمارے لیے، افطاری کا ٹائم ہو گیا۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ ان علیک نہارا، ابھی تو بڑا اجالا دکھ رہا ہے، ابھی بہت اجالا دکھ رہا ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا انزل فجدح لنا، اترو ستو گھولو میرے لیے۔ کہتے ہیں پھر میں نے ادھر ادھر دیکھا، میں نے کہا اللہ کے رسول ابھی تو اجالا دکھ رہا ہے، ابھی تو سورج ڈوبا نہیں ڈوبا ایسا کچھ لگ نہیں رہا ہے، بہت روشن ہے ابھی۔ تیسری بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا اترو اور ستو گھولو، میں بول رہا ہوں نا اذا رأیتم اللیل اقبل من ہا ہونا، جب تم دیکھ لو کہ یہاں سے تاریکی پھیلنا شروع ہو گئی، پچھم سے سورج ڈوب گیا نا، ختم ہو گیا، تاریکی آ گئی، شفق تو ظاہر ہوگا ہی، لیکن جب دیکھ لو کہ یہاں سے تاریکی پھیلنا شروع ہو گئی، فقد افطر الصائم، تو روزے دار کی ذمہ داری کو افطاری کر لیا کرے۔ اور وہ اشارہ باصبعہ قبل المشرق، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کے جانب اشارہ کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب بات اور فرمائی، لا یزال الدین ظاہرا ما عجل الناس الفطرہ لان اليہود والنصارى یؤخرون، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دین برابر غالب رہے گا جب تک کہ لوگ افطاری میں جلدی کرتے رہیں گے، اس لیے کہ یہود جو ہے نصارہ ہیں یہ کیا کرتے ہیں، تاخیر کرتے ہیں، یعنی افطاری میں تاخیر کرنے کی صفت کس کی ہوتی ہے، یہود اور نصارہ کی ہوتی ہے۔ تو بہرحال ہمارے بہت سارے بھائی احتیاط کی حجت قائم کرنے کے لیے بڑے تاخیر سے افطاری کرتے ہیں، یا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب تک مؤذن اذان دے نہ لے، اس کی اذان ختم ہو نہ جائے، تب تک افطاری شروع نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی غلط ہے۔ اس لیے کہ آپ افطاری کرتے کرتے جواب دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، ایسی کہیں ممانعت نہیں ہے کہ آپ کھاتے کھاتے اذان کا جواب نہیں دے سکتے ہیں، بالکل دے سکتے ہیں، اس سے آپ کا اذان کا جواب گندا نہیں ہو جائے گا، سمجھ رہے نا۔ تو بعض لوگ ایسا بھی سمجھتے ہیں، تو بالکل ایسا نہیں ہے، اذان کا جواب آپ بالکل دے سکتے ہیں۔ اور خاص طور سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے لکھا، کہا کہ وَأَفْطَرَ ابو سعید الخدری حین غاب قرص الشمس، کہا سورج کا گولا جو ہے وہ جیسے ہی غائب ہوا، ابو سعید خدری نے افطاری کر لی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور عمر بن میمون ازدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کانا اصحاب محمد اسرع الناس افطارا
وَأَبْطَأَهُمْ سُحُورًا، کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا جو طریقہ تھا کہ افطاری میں جلدی کرتے تھے اور سحری میں تاخیر کیا کرتے تھے، سحری میں تاخیر کیا کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ ایک بڑی غلطی جو ہوتی ہے عام طور سے عوام سے، وہ یہ ہے کہ وہ سحری میں تاخیر، افطاری میں تاخیر کرتے ہیں، جو نہیں ہونا چاہیے۔ تو غالباً مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید 4 باتیں آپ کے سامنے آئیں، میرے سامنے جو ہے تقریباً 15 باتیں ہیں جو روزے داروں سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ انہی 4 باتوں پر میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین جو مہینہ آ رہا ہے، اللہ اس مہینے کو اور اس مہینے کے خیر و برکت سے اللہ ہم سب کو مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین جو کوتاہیاں کمیاں ہمارے اندر ہیں، الہ العالمین ان کمیوں کوتاہیوں کو رمضان کے آنے سے قبل الہ العالمین ہمیں دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔